آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں، جس میں آج ہم استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں، جس میں آج ہم استقبال رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، استقبال رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے شعبان کا ذکر آتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ رمضان سے پہلے ان روزوں کی کیا اہمیت ہے، اور کیا یہ روزے اسی طرح سے ہی ادا کیے جاتے ہیں جس طرح سے رمضان کے روزے ہیں؟ ماہ شعبان کے روزے اس پہلو سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 10 سالہ جو مدنی دور تھا جس میں روزے فرض تھے، ان 10 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کے روزے تواتر سے رکھے۔ اور یہ جو استقبال ہے نا، اس کا یہ ایک عملی پہلو ہے کہ ماہ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ آپ ماہ شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیں۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ انسان ماہ رمضان کے روزوں کی مشقت، بھوک اور پیاس، اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لے، کیونکہ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں نفل ادا کرے گا، اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب دے گا، اور جو ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہو اور انسان ماہ رمضان میں روزے شروع کرے تو اس کے چند دن تو اس کی مشقت اور اس کی بھوک اور پیاس کے ساتھ عادی ہونے میں گزر جائیں گے، اور وہ کماح کو ماہ رمضان کے لمحات سے، ساعتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھ کر اپنی امت کو یہ درس دیا کہ روزے رکھنے کی عادت اور اس کی مشقت اور تکلیف اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی ہمت وہ شعبان میں پیدا کر لو، تاکہ ماہ رمضان آتے ہی تم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن، اللہ کی حضور بخشش، اللہ کی حضور مغفرت، اس کو بھی کرنے میں کثرت سے مشغول ہو جاؤ۔ اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ماہ رمضان میں کثرت سے کلمہ شہادت کا ورد کرو اور کثرت سے اللہ سے استغفار مانگو۔ یہ 2 کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں کثرت سے اللہ سے جنت مانگو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں جہنم سے دور فرما دے۔ اب اگر آپ رمضان شروع ہونے کے بعد روزے رکھیں گے تو آپ کے چند دن تو عادات کی تبدیلی کی وجہ سے آپ اس قابل ہی اپنے آپ کو نہیں کر پائیں گے کہ آپ خوب سے خوب اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں خود بھی روزے رکھے اور صحابہ کرام کو بھی تلقین فرمائی کہ ماہ شعبان میں روزے رکھو۔ جناب صاحب، ایک طرف تو شعبان میں جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے رمضان المبارک کی کہ اس پہ روزے رکھنے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ خریدنا ہوتا ہے جو ہمیں کام آئے گا رمضان المبارک میں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کی طرف اور مہنگائی کی طرف بہت زیادہ توجہ دے لیتے ہیں، یعنی چیزیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں رمضان کے آنے سے پہلے اور چیزیں دستیاب نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے حوالے سے فرمائیے گا کہ وہ جو رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، وہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں، وہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھانے والے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ یقیناً میں نے بھی اس سوسائٹی میں دیکھا کہ لوگ ماہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، کپڑے بنا رہے ہیں، گھر کو صاف کر رہے ہیں، گھر کی مطلب ہے کہ بہتر کر رہے ہیں کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے ساری کرنی ہے، ہم نے افطاری کے لیے کرنا ہے، اور نئے کپڑے سلوائے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک رمضان کی تیاری ان کے گھروں میں نظر آتی ہے، مگر انہی کے گھروں میں دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اشیاء خرد و نوش کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس ذخیرہ کرنے کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو ذخیرہ اندوزی کرے گا وہ اپنے گھر میں آگ کو جمع کرے گا۔ اب ذخیرہ اندوزی کے ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری اس کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اس ماہ شعبان میں رمضان کی تیاری خود بھی کریں، جو معاشرے میں کم وسائل والے لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ہم اللہ سے تجارت کرتے ہوئے خورد و نوش، کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء اور ادویات ان کے گھروں میں اس مہینے میں پہنچانا شروع کر دیں اور انہیں کہیں کہ آپ ماہ رمضان کی عبادت سے لطف اندوز ہوں اور کھانے